روى الإمام أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت أنه أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. صححه الألباني في صحیح سنن ابی داؤد۔ آج کا یہ درس پاکی صفائی سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ابو داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث آئی ہے وہ میں نے پڑھی۔ کہتی ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 باتوں کا حکم دیا ہے۔ ایک حکم یہ دیا ہے کہ ہر ایریے میں مسجد ہونا چاہیے۔ مسجدیں تو ہر مسلک کی ہوتی ہیں، مگر اہل حدیث مسجد بہت بڑی نعمت ہوتی ہے معاشرے کے لیے۔ جہاں اہل حدیث مسجد ہوتی ہے وہاں الحمدللہ توحید کی تعلیم عام ہوتی ہے، اور جہاں اہل حدیث مسجد ہوتی ہے تو وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے معاشرے میں پھیلتی ہے۔ اگر یہ اہل حدیث مسجدیں نہ ہوں معاشرے میں، ایک تو یہ ہے کہ سنت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، بدعت کا دورہ ہوگا، اور اس کے بعد کفر و شرک کے دلدل میں نعوذ باللہ انسانیت پھنس جائے گی۔ اسلام کی تعلیمات میں ایک تعلیم ہے پاکی صفائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں اتاری دوسری وحی میں، اللہ نے اس میں کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اے چادر اوڑھ کر سونے والے، اللہ تعالیٰ فرماتا اپنے نبی سے کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے دل کو پاک رکھو۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ اپنے نیت کو بھی پاک صاف رکھو۔ جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ کہا کئی جگہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ قباء جانتے ہیں مدینہ میں ایک جگہ ہے، اللہ کے نبی مدینہ میں داخل ہوئے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء جو جگہ تھی آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ قباء میں رہنے والے لوگوں کی اللہ نے تعریف بیان فرمائی، کہا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ یہ قباء جو بستی ہے مدینہ میں، اس میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو ہمیشہ پاک رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جب یہ آیتیں اتری تو اللہ کے نبی نے قباء میں رہنے والے لوگوں کو بلا کر پوچھا اے قباء کے باشندوں، ذرا یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے قرآن میں، اور یہ تعریف قرآن میں جو آتی ہے قیامت تک رہتی ہے۔ تو قباء والوں نے کہا یا رسول اللہ، بات ایسی ہوتی ہے جب ہم پیشاب پیخانے کو جاتے ہیں تو ڈھیلا لیتے ہیں۔ ڈھیلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اینٹ یا پتھر کوئی لے کر کیا کرتے ہیں، اگر پانی نہ ملے تو جو ہے کیا کرتے ہیں، وہ اینٹ کو اپنی شرمگاہ سے قریب کرتے ہیں، جو پیشاب ہوتا ہے اس میں چوسے جاتا ہے۔ تو اہل قباء نے کہا کہ ہم جب پاکی لیتے ہیں تو 2 طرح سے لیتے ہیں، ایک تو اینٹ کے ذریعے پاکی حاصل کرتے ہیں، اور دوسرا پانی کے ذریعے بھی پاکی حاصل کرتے ہیں۔ یہ ان اللہ یحب التوابین جو دعا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ وضو کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکی صفائی کا جو حکم دیا گیا کہاں کہاں ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہماری مسجدیں پاک ہونا چاہیے۔ یہاں دیکھتے تراویح کے بعد باٹل پڑے رہتے ہیں تو مسجد کی طرف سے جو آدمی ہے انہیں چاہ کے اٹھانا اسے، حالانکہ ہم میں سے ایک 4-5 آدمی ملے تو وہ کام ہو سکتا ہے۔ مساجد کی پاکی صفائی کا پورا اہتمام کمیٹی والے جن خادموں کو رکھتے ہیں ان پر فرض نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر ہے۔ 4 باٹل پکڑ کے کارٹون میں ڈال دیا تو کیا ہو جائے؟ کچھ بھی نہیں ہو جائے گا، ہم دیکھتے رہتے ہیں، بلکہ چیز دیکھتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، پتھر پڑا ہے دیکھ کے بھی جاتا رہتا ہے آج کا انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی جو ہے ایمان کی ایک شاخ ہے۔ آپ کے اندر ایمان ہے تو وہ تکلیف کو ہٹائیں گے۔ اب ہمارے اندر ایمان بھی نہیں، بلکہ انسان ہونا بول کیا کرتا، موز کھا کے چھلکا بیچ میں پھینکتا۔
اور سفر میں یہ سب دیکھتے ہیں، ماحول کو گندا کرنے کی ہم چیزیں بہت کرتے ہیں، پھل لکھائے ایسڈ ڈال ڈلے، کھڑکی میں ہاتھ دھوئے بازو اڑ رہا ہے، ناک لیے دیوار میں مار ڈالے۔ مسلمان قوم تو اتنی گندی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اس بارے میں شاید اور زیادہ بولنا اچھی بات نہیں ہے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسجد کو پاک و صاف رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ آپ کے زمانے میں ایک آدمی نے مسجد میں تھونک دیا تھا۔ نبی کی مسجد کیسے تھی؟ کنکریاں تھے، تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا، البصاق فی المسجد خطیئۃ وکفارتها دفنها، مسجد میں تھوکنا بڑا گناہ ہے، اس کو جو ہے دفن کرنا ہی جو ہے کیا ہے، اس کی پاکیزگی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بدو جو ہے آ کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ اب ہمارے پاس بھی ہوتے، کبھی کبھی بچے آ جاتے، وہ ایسا ہوتا ہے، آج کا مؤذن داروغہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، 3 سال کے بچوں کو مارتے ہیں لوگ، یہ غلط ہے نا۔ یہ آج کل کے بچے سوشل میڈیا چھوڑ کر مسجد کا عبادت بہت بڑی بات ہے، ان کو مارنا نہیں۔ 3 سال چھوٹے سال کے بچوں کو میں پیشاب کر لیتا ہوں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے، ماں لاتی ہے، بیٹا لاتا ہے، بیٹی لاتی ہے، مسجد میں پیشاب کر دیے تو مسجد کے ذمہ دار ان کو اتنا سخت بولتے ہیں، صبح سے آؤ کو تمہیں، اگر صبح سے تم نہ بچے کو لے مارا دی تم نہ، یہ تو غلط بات ہے۔ یہ مساجد میں غنڈہ گردی، اسی طریقے سے مصلیوں کے ساتھ، مرد و خواتین کے ساتھ اس طرح کا نوارا و سلوک اچھا نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ پیشاب کرنے لگے، صحابہ کرام کیا کرے، وہ بدو کو مارنے اٹھے۔ آپ نے فرمایا لا تظلموہ، روایت میں آیا اسے مت روکو۔ ایک بات جانتے ہیں آپ، نفسیات میں انسان پیشاب کرنا شروع کیا تو اسے روکنا نہیں۔ بچہ بھی ہے، پیشاب کرو، نہیں کرنا فوراً روک لیتا، اور پیشاب کو روکنا اچھی بات نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں آیا لا تقطعوا علیہ بولہ، آپ نے کہا کہ پیشاب مت روکو تو کرنے دو، پورا کر دیا پیشاب۔ اگر صحابہ اکرام مارنے اٹھتے، انہیں گیا تو کیا ہوتا، پوری مسجد میں پیشاب کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو روکا تو کیا ہوا، ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر پورا پیشاب مکمل کر دیا۔ آپ کی رحمت دیکھو، مسجد نبوی، معمولی مسجد نہیں، مسجد نبوی میں ایک بدو نے پیشاب کیا تو آپ نے کیا کیا، نرمی سے نمٹا۔ علامہ نووی رحمہ اللہ اس حدیث تشریح میں کہتے ہیں، فیہ تعلیم الناس بالرفق والبالجاہل، کہا کہ آدمی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ جب پیشاب پورا کر چکا تو آپ نے دیکھو پیشاب کیسے دور کیا، ایک بالٹی پانی لائے، بہا ڈلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو، بدو کو بلا کر کہا، یہ مسجد پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہے، ان مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، لہٰذا اس کو پاک رکھنا چاہیے۔ اب الحمدللہ اچھے مصلی بھی ہیں، بعض کو دیکھتے ہیں کیا تو کچرا ہوا تو ماشاءاللہ ہمارے مصلی لوگ جیب میں ڈال لیتے اٹھا کر، کتنے اچھے لوگ ہیں۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں، مسجد کے پاک کرنے کی ذمہ داری جیسے کہا کہ وہ خادم کی نہیں ہے، اور مسجد کے خادموں کے ساتھ حسن سلوک بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لونڈی تھی کالی، مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی کو بتائے بغیر صحابہ کرام نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر ڈالے۔ آپ نے پوچھا دیکھو خادم کے ساتھ حسن سلوک دیکھو آپ کا، بولے کہاں وہ کالی عورت نظر نہیں آ رہی جو مسجد کو جھاڑتی تھی، کہا گیا انتقال کر گئی ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، دیکھو یہ خادم حسن سلوک کیسا ہے۔ آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہا، قبر بتاؤ۔ اللہ کے نبی جاتے ہیں اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ لہٰذا کبھی کبھی یہ بھی دیکھتے ہیں، حرمین میں مکہ مدینہ یہ 2 مسجدیں جتنا پاک ہیں، دنیا کی کوئی عبادت کا کوئی گھر اتنا پاک نہیں ہو سکتا۔ زمزم پیے، یہ قطرہ نیچے گرا تو پیچھے ماشاءاللہ فوراً آدمی آتا۔ اللہ اکبر، اتنا پاکیزہ ماحول۔ اب جانتے ہیں مسجد نبوی میں جہاں تک قالین ہے، دسترخوان وہاں تک ہوتا ہے، تو اس وقت دیکھتے تھے ہم لوگ، 2004-05 کی بات ہے یہ، افطار ہوتا، افطار کے بعد الحمدللہ 10 منٹ کا وقفہ دیتے، یہ ہونا بھی چاہیے تاکہ لوگ افطار کر کے آرام سے آئیں اور ان کو جو ہے پہلی صف میں جگہ بھی مل جائے۔ پورا کچرا 10 منٹ میں حرم کا ایک جگہ جمع ہوتا، بعد میں نماز ہو جاتی۔ لہٰذا کبھی عبد الرحمن سدیس کو بھی مسجد حرام میں پاک کرتے ہوئے دیکھتے لوگوں کے ساتھ، انہوں کیا بولتے، میں امام ہوں 40 سال سے مگر بڑا نہیں ہوں،
مگر مسجد نبوی کو، مسجد حرام کو پاک کرنا یہ بھی جو ہے مکمل طور پر میری ذمہ داری ہے، کبھی کبھی کام کرنے خود اتر جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے مدارس کو بھی پاک صاف ہونا چاہیے۔ ماحول کو پاک صاف کیسے کرنا؟ جیسے ڈسٹ بین رکھا جاتا تو اس میں ڈالنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آئس کھائے پھینک ڈالے، موز کھائے پھینک ڈالے، کھجور کھائے بیج پھینک ڈالے۔ یہ کیا مشکل ہے؟ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اور آج کل کی نسلوں میں تو ماحول کو پاکنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ نیل کٹر الماری میں سے اٹھائے وہاں ڈال ڈالے، کپڑے بدلے ایسے پھینک ڈالے، یونیفارم لیے ایسے پھینک ڈالے۔ اگر ان سے بولے تو نہیں، تھوڑی دیر کے بعد آ کر تو مطلب نہیں کرتے ہوں۔ اسی طریقے سے ہمیں جو ہے مکمل طور پر اس بارے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مومن جو ہوتا ہے اپنے گناہوں کو بھی جو ہے مطلب اپنے دامن کو گناہوں کی غلاظت سے بھی پاک رکھتا ہے۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے ان کے پیٹ میں ایمان کی طہارت ہے، تو لہٰذا غلاظت جمع نہیں ہوتی۔ اپنا منہ بھی پاک رکھنا۔ بعض لوگوں میں دیکھتے ہیں صبح اٹھتے ہی نہ تو برش نہ تو مطلب مسواک، پہلے جو ہے گٹکا ڈال لیتا، اشارہ کرتا منہ میں بھر کو ہے۔ اس کا منہ وہ مطلب کیا ہے، مطلب بیت الخلاء سے بھی گندا ہوتا ہے۔ اور دیکھتے لوگوں کو پان کھا کے کام ملا تھوکتے رہتے ہیں، قبلے کی طرف تھوکتے۔ اور یہاں تو نہیں ہے، وہ شاید ہر جگہ دیکھتے پینٹ کا ڈبہ رکھا رہتا ہے بیت الخلاء میں، بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، وہاں آ کر لوگ پان تھوکتے ہیں۔ ایسے ماحول کو گندا کرتے نہیں ہونا چاہیے۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے بھی ہمیں ماحول کو پاک رکھنا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا کہ ادائی بات ہے، رکھو جہاں سے گندگی شروع ہوتی ہے وہاں سے مسلمانوں کا محلہ شروع ہوتا ہے۔ ہمارے جتنے مسلمانوں کے محلے ہیں وہاں موریوں کا اہتمام بھی صحیح نہیں ہے، پانی جاتا ہی نہیں ہے، کچرا ہے، اس کے اوپر مچھر، اس کے اوپر خنزیر، پگ سب آتے ہیں۔ مسلمانوں کے غیر مسلموں کے محلے میں جا کے دیکھ لو کتنا پاک صاف رہتا ہے۔ ہم مسلمان عقیدے کے اعتبار سے بھی گندے، کفر میں، شرک میں، بدعت و خرافات پڑے ہوئے، ہمارے محلوں میں بھی گندگی ہے۔ آپ کیا دیکھتے؟ پاکی صفائی تو پورا یہودیوں کے پاس چلے گئی، نصارہ کے پاس چلے گئی۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے خیالات کو بھی پاک رکھنا چاہیے۔ ہمارے اندر حسد کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ ایک آدمی پاک صاف رہتا ہے تو وہ صرف جو ہے پاک صاف حکم کے اعتبار سے نہیں رہتا۔ آدمی پاک صاف رہتا ہے تو کیا ہے، وہ اصل میں اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ اسلاف کے کچھ نمونے میں دیکھتا ہوں۔ بعض علماء کہتے ہیں ربیع رحمہ اللہ کے بارے میں، وہ اپنا گھر ہر دن پاک کرتے تھے۔ گھر کے پاک صاف کرنے کے بعد آئی تو آج کل کے مرد سمجھتے گھر پاک کرنا عورت کی ذمہ داری ہے۔ نہیں، مرد کی ذمہ داری بھی ہے۔ کبھی اپنا گھر جھاڑنا بھی سنت ہے، اپنے گھر کو پاک صاف رکھنا بھی سنت ہے۔ ہمارے دسترخوان بھی اچھے نہیں ہیں، ہم لوگ جہاں بیٹھ کے کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد ہمیں جو ہے چاٹنے کا حکم دیا۔ دسترخوان کیسے پاک صاف رکھنا، اپنے کپڑوں کو کیسے پاک صاف رکھنا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ہمیشہ پاک صاف رہتے تھے۔ علماء کو بھی پاک صاف رہنا کیسا ہے؟ بولتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں، جب بھی انہوں موطا پڑھانے آتے، ایک طرف عائشہ کا کمرہ، دوسری طرف دیکھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر شریف، ریاض الجنہ، ادھر دیکھے تو نبی کی قبر، ادھر دیکھے تو جو ہے ممبر، دونوں کے درمیان میں بیٹھ کر پڑھاتے تو کیا کرتے؟ حدیث پڑھانے آتے، سب سے پہلے غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے ماشاءاللہ یہ رعب جلال سے آتے اور آ کر بولتے وَلَا أُحَدِّثُ بِهِ عَلَّا طَهَارَةٍ مُمْسِكَةٍ، میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے آتا ہوں، میں اس بات کا اہتمام کرتا ہوں کہ اس حال میں پاک صاف رہوں۔ امام احمد ایک ایسی شخصیت انہوں بولتے اپنے زندگی میں جو بھی حدیث میں نے جانا اس پہ عمل کیا، پوری حدیثوں پہ عمل ہوگا امام احمد کا۔ بولتے ایک حدیث پہ عمل نہیں ہو سکا، وہ کیا؟ بولتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانور پر طواف کرے کعبۃ اللہ کا۔ اپنی زندگی میں جو بھی حدیث پڑھا اس پہ عمل کیا، بس وہ جانور پر بیٹھ کر جو ہے میں کیا نہیں کر سکا، وہ مطلب طواف نہیں کر سکا۔ اسی طریقے سے امام احمد کے بارے میں آتا ہمیشہ صاف کپڑے پہنتے اور جو ہے سفید کپڑے پہنتے۔ آخر میں دو باتیں ہیں نوجوانوں سے متعلق ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو بھی دیکھتے ہیں، کبھی کبھی لوگوں سے ملتے ہیں تو ناخن بھی بڑے بڑے دکھتے ہیں، غلط بات ہے یہ۔
اسکولوں میں یہ ٹیچر وغیرہ جو ناخن چک کرتے نا، صحیح ہے وہ؟ ہمارے پاس دیکھتے یہ ناخن لمبا رکھ لیتا ٹیلر، یہ سب کیا ہے؟ یہ ناخن کا لمبا رکھنا یہ حبشیوں کی عادت ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ ناف کے نیچے کے بال، بغل کے بال 40 دن سے پہلے نکال دینا چاہیے، انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ ہمارے پاس تو ایسے ایسے نوجوان بھی ہیں، اللہ رحم فرمائے، دین کی بنیادی نالج نہ ہونے کی وجہ سے ایک ایسا نوجوان بھی ہمیں ملا جو یہ کہتا ہے کہ مجھے شادی تک بھی وہ بال نکالنا مجھے معلوم نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو 2 مقامات ہیں، ناف کے نیچے کے بال، بغل کے بال نکالنے سے وہ جگہ پاک ہوتی ہے۔ اگر وہ جگہ آپ پاک صاف نہیں کرے تو علماء بولتے انہی جگہ بال نہ نکالنے سے کینسر بھی آتا ہے۔ لہٰذا ہم ظاہری طور پر اچھے رہیں، باطنی طور پر بھی اچھے رہیں، اور یہ جو بیت الخلاء جاتے ہیں تو اسے بھی پاک رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے اوپر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آدمیوں کا عذاب بتایا گیا۔ آپ نے کہا ان میں سے تو ایک یہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا یہ ہے جو چغلخوری کرتا تھا۔ یہاں بھی حمام میں دیکھتے ہیں آہستہ نل کھولے تو پانی پورا اوپر اڑ جا رہا ہے، آہستہ کھولنا اسے، یا نہیں تو پانی بھر لے کے نیچے کرنا، اور وہ جو پائپ آتا ہے اس میں بھی پانی اتنا زور سے آتا ہے کہ انسان جب شرمگاہ پہ رکھ کے پانی ڈالتا ہے تو پیشاب کی چھینٹوں سے بچا، مگر یہ پورا پانی اڑ کے نعوذ باللہ خراب ہو گیا۔ اور دیکھتے ہیں مسلمانوں کو قضائے حاجت کے عادات بھی کیا نہیں معلوم ہوتے۔ جب انسان قضائے حاجت کو جاتا ہے، واپس آنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی سے ہاتھ دھوتے تھے، آج اس کی جگہ لیکوڈ ہے، لیکوڈ سے ہاتھ دھو کے آنا چاہیے۔ لوگوں کو دیکھتے ہیں پیشاب جاتے، پیخانے کو جاتے، سیدھا کو کھانے کو بیٹھ جاتے۔ آپ کے ہاتھ میں جراثیم ہیں، جہاں گئے وہ جگہ گندی ہے، لہٰذا آنے کے بعد لیکوڈ سے ہاتھ دھونے کے بعد ہی مکمل توجہ دینا۔ اور بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں پیشاب وغیرہ جا کر آئے تو پورا پانی اڑ کر رہتا، پاؤں پر نہیں ہونا چاہیے، پیشاب اڑ کر رہتا، دھو کے آنا چاہیے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکی صفائی اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ ہمارے مساجد کو، مدارس کو، گھروں کو، ہر ماحول کو بھی پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے خیالات بھی پاک ہوں اور ہمارا گھر بھی پاک ہو، اور اسی طریقے سے ہم جو ہے قضاء حاجت کے آداب بھی مکمل طور پر سیکھیں۔ والدین کو ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تہذیب سکھائیں، چلنے کا طریقہ کیا ہوتا، مسواک کیسے کرنا، برش کیسے کرنا، کون سی چیز سنت ہے، کون سی چیز عادت ہے، یہ ساری چیزیں اگر توجہ دے تو انشاءاللہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے پاکی صفائی کے نظام میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کو پاک صاف رکھنے، اپنے گھر کے ماحول کو اور اپنے آس پاس کے ماحول کو پاک صاف رکھنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔